دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد لیاقت علی قادری کا سلام۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الطارق کا لفظی ترجمہ، اس کا مختصر شان نزول بیان کریں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں، اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اس کا مختصر شان نزول بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چاچا ابو طالب ایک رات تشریف لائے، ہدیہ بھی ساتھ لائے۔ تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے میں سے کچھ تناول فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کے اوپر ایک ستارہ ٹوٹا۔ تو وہ ستارہ جب ٹوٹا تو فضا کے اندر آگ بھڑک گئی۔ تو اب کے چاچا پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس کی بات پر آپ کے چاچا تعجب کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کی بات کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کو نازل فرما دیا۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الطارق کا لفظی ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی۔ کیا ہے رات کو آنے والا، میں خود وضاحت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے خود وضاحت فرما دی ہے۔ وما ادراکا، اور کچھ تم نے جانا، مطارق کیا ہے رات کو آنے والا، النجم تارا ہے، الثاقب خوب چمکتا ہوا، ان کلو نہیں کوئی، نفس جان، لما مگر علیہا اس پر، حافظ نگہبان۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں، نگہبان مقرر کر دیے ہیں۔ انسان جو اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے محافظ لکھتے رہتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو چاہے دیکھے انسان، غور و فکر کرے انسان، مِمَّا خُلِقَ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آج انسان کو بڑا ناز ہے اپنے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی جوانی کے اوپر، اپنے تعلق کے اوپر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری اوقات کیا ہے، ذرا غور و فکر کرو۔ خُلِقَ پیدا کیا گیا، مِمَّا ان دافق اچھلنے والے پانی سے، یخرجو نکلتا ہے، من بین الصلبی پیٹھ کے درمیان سے، مرد اس کی پیٹھ کے درمیان سے، والترائب اور سینے سے، اور عورت کے سینے سے وہ پانی نکلتا ہے۔ را کے نیچے کسرہ اور ہاں کو میم کے ساتھ ملائیں گے، رحم۔ اس کے اندر جب جمع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے اللہ رب العالمین پھر اس سے ایک بچہ پیدا فرماتا ہے۔ انہو بے شک وہ، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، لقادر ضرور قادر ہے، یوما جس دن، تبلی السرائر پوشیدہ باتوں کی جانچ کی جائے گی، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرج بارش والے، یہ جو آسمان سے بارش آتی ہے، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہے، ان کا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر لازم ہے۔ والارض اور زمین کی، ذات الصدع پھٹنے والی، اللہ رب العالمین اس زمین سے ہمیں اناج غلہ عطا فرماتا ہے کہ ہم ایک بیج اس زمین کے اندر، اندھیری زمین کے اندر رکھ کر آتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس سے اناج اگاتا ہے اور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ انہو بے شک وہ، لقول بات ہے، فاصل فیصلہ کن، وما ہوا بالحاصل اور نہیں وہ مذاق، انہم بے شک وہ، یقیدون داؤ چلتے ہیں، قیدا اپنا داؤ، وعقیدو اور میں خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، قیدا اپنی خفیہ تدبیر، فمہل الکافرین تو ڈھیل دو کافروں کو، امہلہم مہلت دینا، رویدا تھوڑا سا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کافروں کو مہلت تو دی ہے دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں، ایمان قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ میں کسی انسان کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈالوں، یہ انسان کا اپنا کیتا کرتا ہوتا ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو جزا اور سزا دیتا ہے۔ اور نہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، کس وجہ سے، کس لیے، لیبلوکم تاکہ ہم تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے، من آنم کے من دانم، میں جو کچھ ہوں میں خود جانتا ہوں۔
یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کون سے کرتا ہے، برے اعمال کون سے کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں نصیب فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین اس کی ساری جو برائیاں ہوتی ہیں اس کو نیکی کے اندر بدل دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اب وہ اتنا بڑا نیکوکار بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب العالمین یہاں مطلقاً ارشاد فرما رہا ہے، یہاں ایمان والوں کو نہیں بلکہ انسان جو بھی ہے، کافر ہے، اس کا خلق کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میرے در کے اوپر، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے بخشنے پر قادر ہے، تجھے سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو دوستو آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ان تک پہنچے، وہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، لیکن فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو اس قرآن کو ہم نے سینے سے لگانا ہے۔ جب یہ امت قرآن پاک کو سینے سے لگائے گی، اس کو پڑھے گی، سمجھے گی، یہ صرف کمر کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یا اس کو چومنا، یہ چومنے کے لیے نہیں ہے، یعنی ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا، آپ چومیں بھی صحیح، قبر پر جا کر پڑھیں بھی صحیح، الماری میں بھی رکھیں، گھر میں بھی رکھیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کتاب یہ ہے بھائی، اسکول ہوں، کالج ہوں، جو وہاں پر تعلیمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب کے سامنے۔ یہ سب سے بڑی کتاب ہے، ہم اس کو تھامیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔